50 سال کی نمازیں دہرانی پڑیں، کہیں یہ غلطی آپ بھی تو نہیں کر رہے؟ جی ہاں، چند دنوں پہلے ایک جگہ مسائل بیان کرنے کا موقع ملا تو وہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا کہ نماز کی کن رکعتوں کے اندر سورت ملانا ضروری ہے، واجب ہے، اور کن کے اندر سورت ملانا واجب نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جب یہ تفصیل بیان کی کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت نہیں ملائیں گے، اور اس کے علاوہ فرضوں کی پہلی، دوسری اور سنتوں اور نوافل اور وتر کی ہر رکعت کے اندر سورت ملانا یہ واجب اور ضروری ہے۔ تو جب یہ مسئلہ بیان کیا اور اختتام ہو گیا تو بعد میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ فرضوں کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس کے اندر سورت نہیں ملائیں گے، اور سنت و نوافل کی ہر رکعت کے اندر ملائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو 4 رکعت والی سنتیں ہوتی ہیں، جیسے ظہر کے پہلے والی 4 سنتیں ہیں، اسی طرح سے جمعہ سے پہلے والی 4 سنتیں، اور جمعہ کے فرضوں کے بعد والی سنتیں ہیں، عصر اور عشاء سے پہلے والی 4 سنتیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اندر بھی ان کی جو تیسری اور چوتھی رکعت تھی ان کے اندر سورت نہیں ملاتے تھے، یعنی کہ ان سنتوں کے ساتھ بھی یہ وہی معاملہ کرتے رہے ہیں کہ جو فرضوں کے متعلق ہے، کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت نہیں ملاتے، تو یہ سنتوں کے اندر بھی تیسری اور چوتھی کے اندر سورت نہیں ملاتے تھے۔ چونکہ سورت ملانا تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر بھی، یعنی سنتوں اور نوافل کی بھی تیسری اور چوتھی کے اندر سورت ملانا واجب اور ضروری ہے، لہذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سورت نہیں ملاتا یا بھول جاتا ہے اور سجدہ سہو بھی نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس پر نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی اس نماز کو دوبارہ دہرانا یہ لازم ہوتا ہے۔ تو ان کی جو عمر تھی وہ تقریباً 50+ تھی، تو انہیں بتایا گیا کہ آپ پر جتنی بھی نمازیں ہیں یہ تو آپ پر واجب الاعادہ ہے۔ تو سامعین محترم، یہ بہت اہم ہے کہ کچھ ایسے حضرات بھی ملے ہیں کہ جن کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ صورتیں، اولاً تو یہ بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس ترتیب سے انہیں صورتیں پڑھنی ہے۔ جیسے بعض اوقات یہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں اور پھر اگلی رکعت کے اندر اس سے پیچھے والی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ نصر ہو گئی یا سورہ کافرون وغیرہ۔ تو یاد رکھیں یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ایک تو یہ کرنا ہے کہ ترتیب سے صورتیں پڑھنی، یعنی جس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صورتیں موجود ہیں تو اسی ترتیب سے آپ نے نماز کے اندر پڑھنی ہے، کہ جو صورت پہلے آپ نے پڑھ لی اب اگلی رکعت کے اندر اس سے آگے والی صورت پڑھنی، اس سے پیچھے والی نہیں پڑھنی۔ اور پھر سنتوں کے اور نوافل کے حوالے سے اور فرضوں کے حوالے سے صورتوں کا بھی بتا دیا کہ کن رکعتوں کے اندر صورت ملانی ہے اور کن کے اندر نہیں ملانی۔ تو اس چیز کو بھی آپ خاص خوب یاد رکھیں اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔